اچھا اب یہ ادھر بیٹا، اب اس کے بعد جو ہے تھرڈ جو ہمیں ملتا ہے وہ ارائیول آف آریان ہے۔ آریانس آئے یہاں پر 1500 BC کے اندر، مطلب وہ جو وہاں پر نشاندہی ہوتی ہے، آبزرو کرتے ہیں آرکیولوجسٹ، اور وہ بتاتے ہیں کہ اب یہاں پر آریانس آئے، اور مطلب تاریخ کے اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اس طریقے سے آریانس آئے، پھر آریانس وغیرہ نے کاسٹ سسٹم کیا، مطلب جیسے یہ جو ہے کاسٹ سسٹم کیا ہے، یہ مطلب انڈیا کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے کاسٹ، شودر اور جو ہے کشتری، اور کیا ہوتا ہے برہمن، اور ایک اور ہوتا ہے نا، 4 کاسٹ ہوتی ہیں۔ برہمن کو کہا جاتا ہے برہما، برہما کے ہاتھ سر اور ہاتھ سے مل کر بنے ہوئے، پھر کشتری، اور اس طریقے سے شودر، اور 3-4 ذاتیں ہوتی ہیں ہندوؤں کی، تو اس میں ویش، شودر اور کشتری اور برہمن نا، تو یہ کاسٹ سسٹم۔ پھر اس کے بعد نظر آتا ہے کہ جو ہے تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ پرشین امپائر نے یہاں پر قبضہ کیا۔ پرشین امپائر کون سی امپائر ہے یہ؟ پرشین امپائر جو ہے یہ کیا؟ ہاں وومن میں پرشین امپائر، ایرانی سلطنت جو تھی، مجوسی سلطنت، جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر 2 سلطنت تھی نا، بڑی قومیں تھی، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی، تو وہ یہ ہے پرشین امپائر نا اس ٹائم پہ۔ تو یہ اس رقبے کے اوپر یہ جو بر صغیر کا ہے، تو وہاں پر بھی ان کی حکومت تھی پرشین امپائر کی 516 BC۔ اس کے بعد آتا ہے الیگزینڈر۔ الیگزینڈر کون ہے؟ یہ سکندر اعظم کے نام سے جس کو جانتے ہیں، یونان سے آیا تھا یہ سکندر اعظم۔ ایک قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین ہے، وہ نہیں ہے یہ سکندر اعظم یونان سے آیا تھا، ایک بادشاہ تھا، پوری تقریباً دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ پھر اس نے کیا تھا، پرشین امپائر کو شکست دی، اور یہاں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا 327 BC کے اندر۔ پھر اس کے بعد ارائیول آف مسلمس۔ اب یہ ارائیول آف مسلم جو ہے یہ 712 AD کے اندر، یہ مطلب AD اب یہ کہ اللہ کے رسول کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 712 سال بعد، ٹھیک ہے۔ اب 712 سال جو ہیں اس کے اندر، اب اس میں کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس دور کے اندر آہستہ آہستہ مسلمان جو ہیں تجارت کی غرض سے، تبلیغ کی غرض سے بھی دوسری دنیا کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر پھیلنے لگے، تجارت کی غرض سے، تبلیغ کی غرض سے، جہاد کی غرض سے۔ تو ہندوستان میں بھی آئے، یہ جو ایریا ہے، اب یہاں پر آئے تو یہاں پر سرندیپ ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ہے انہوں نے کیا کیا، وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ پھر اچھا یہ سفر بڑا لمبا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں عرب سے چلے جہاز پہ بیٹھے یہاں پہنچے پھر اگلے دن وہاں واپس، تو وہ تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر آئے اور پیدل آئے ہوں گے، کتنے قافلے، مہینوں سالوں لگ چکے ہوں گے آنے اور جانے کے اندر ہی۔ تو یہاں پر آئے، یہاں پر پھر کچھ لوگ مسلمانوں کے، سرندیپ کا جو راجہ تھا وہ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں سے انسپائر تھا، تو وہاں پر اس نے رہنے کی جگہ دی۔ پھر یہاں پر مسلمانوں نے شادیاں بھی کی، ان کے بچے بھی ہوئے۔ پھر اچھا یہ دور کون سے چل رہے ہیں؟ یہ وہ دور چل رہے ہیں جس کے اندر جنگ و جدل بڑی ہے، جہاد بڑا ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 22.5 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا، جو عرب میں تھا صرف نبی علیہ السلام کے دور میں، عرب چھوٹا سی جگہ ہے، تو پورے 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام پھیل گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ 22.5 لاکھ مربع میل اس وقت کی آدھی دنیا کے مسلمانوں، آدھی دنیا کے انسانوں کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، کنٹرول ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لگتا ہے تو 65 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا، اور زیادہ دنیا کے اوپر آگے فتوحات ہوتی رہی۔ تو اس طریقے سے چلتا رہا۔ پھر بنو امیہ آتی ہے، پھر بنو امیہ کے دور کے اندر جو ہے خلیفہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر حجاج بن یوسف اس کا ایک گورنر ہے، بصرہ کا گورنر ہے، بڑا ظالم شخص تھا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ اب یہ کیا تھا، سرندیپ کے اندر جو ہے اس میں مسلمان عورتیں اور جو بیوہ عورتیں اور کچھ کے جو شوہر جو جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور ان کے بچے جو ہیں یہاں پر تھے۔ اب حجاج بن یوسف نے جو ہے ولید بن عبد الملک کو کہا کہ ہم جو ہے اپنے مسلمان، جو ہمارے مسلمانوں کے جو بیوی بچے ہیں، جو ان کا جو کیا تھا خاندان ہے، اس کو واپس بلوا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے راجہ کو خط لکھا اور راجہ نے ان کو جہاز کے ذریعے سے بھیج دیا۔ اب یہ بھیجا تو رستے کے اندر وہ بیبل سے ہوتا ہوا گزرا، سندھ وغیرہ کے اس سے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے کیا کر لیا، جہاز کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، راجہ طاہر کے اس میں، راجہ طاہر وہاں کا وہ تھا، حکمران تھا۔ اب
کسی طریقے سے کوئی بچ نکلا اور اس نے حجاج بن یوسف تک یہ خبر پہنچائی کہ بھائی ایسے ایسے ظلم ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک لشکر بھیجا، وہ رستے میں ہی پورا ہو گیا، لمبا رستہ تھا۔ دوسرا لشکر بھیجا چھوٹا سا، وہ یہاں پر پہنچا اور رستے میں کسی سے جھڑپ ہوئی اور وہ تباہ ہو گیا، شہید ہو گیا مسلمان۔ پھر اس کے بعد تیسرا لشکر بھیجا، اس میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، بڑا مشہور نام ہے یہ محمد بن قاسم، 17 سال کے۔ اب وہ وہاں سے جب یہاں پر آئے اور پھر یہاں جنگ کی اور راجہ دائر کو شکست دی اور کرتے کرتے وہ ملتان تک پہنچے تھے کہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا، خلیفہ جو تھے اس وقت کے بادشاہ۔ اب اس کی جگہ اس کا بھائی بنا سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک جو ہے اب یہ دشمنی رکھتا تھا راجہ دائر کیا تھا حجاج بن یوسف سے، جو کیا تھا ولید بن، اس کے بھائی کے دور کے اندر جو وہ تھا نا بصرہ کا حاکم تھا اور بڑا سخت شخص تھا، تو صحابہ کرام کو بھی شہید کروایا اس نے۔ تو جو ہے اس شخص نے ولید بن عبد الملک جب بادشاہ تھا تو اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ سلیمان بن عبد الملک کو اگلا خلیفہ نہیں بننے دینا، اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیں۔ مطلب بادشاہ ہے تو بادشاہ کا کام کیا ہے کہ وہ بھائی اپنی کیا کر سکتا ہے، ولی عہد مقرر کر سکتے کہ بھائی میرے بعد یہ بنے گا بادشاہ۔ اچھا، اس کے والد جو عبد الملک بن مروان تھے، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بھائی میرے بعد کون بنے گا، ولید بن عبد الملک میرا بیٹا، اس کے بعد اس سے چھوٹا والا کون بنے گا، سلیمان بن عبد الملک۔ اب راجہ طاہر نے اور کچھ اس کے بڑے گورنر اور جو جرنیل تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اپنے بیٹے کو مقرر کر دو اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ ابھی پاور تو تمہارے پاس ہے، ابو تو تمہارے نکل چکے ہیں۔ تو ولید بن عبد الملک کے دل میں خیال آیا، بیٹا چھوٹا تھا مگر یہ کہ ولید بن عبد الملک کو کیا فرشتہ پہلے ہی لینے آ چکے ہیں۔ اب راجہ طاہر کیا تھا حجاج بن یوسف بھی جو ہے انتقال ہو چکا ہے، اب سلیمان بن عبد الملک کو بدلہ تو لینا تھا، تو اس نے اپنے اس کے بھتیجے ولید کیا تھا خالد یہ کیا کہتے ہیں محمد بن قاسم کو واپس بلوا لیا، اور کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کو کیا کروا دیا، شہید کروا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ کہ اچھا یہاں پر پھر اسلام جو باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام پھیلا سندھ کے اندر سندھ فتح ہوا، وہاں پر اسلام پھیلا محمد بن قاسم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے غزنی ڈائنیسٹی۔ اب غزنی ڈائنیسٹی کیا ہے، یہ 1100 سن کے اندر تقریباً 300 سال 800 100-200 سال بعد جو ہے یہ افغانستان کا شہر غزنی جو ہے، غزنی کا کیا تھا، غزنی کے بادشاہ محمود غزنوی جو ہیں۔ اب یہ محمود غزنوی جو ہیں بیٹے ہیں سبکتگین کے، اور سبکتگین بیٹے ہیں الپتگین کے، یہ افغانستان سے لنک بنتا ہے۔ غزنی جو ہے ابھی غزنی افغانستان کا شہر ہے، تو وہاں کے بادشاہ تھے سبکتگین، پھر اس کے بعد کیا تھا الپتگین، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا سبکتگین، پھر سلطان محمود غزنوی۔ اب یہ محمود غزنوی وہ پہلے شخص ہیں، پہلے بادشاہ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خود انہوں نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ کیا لگایا جائے، سلطان لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے، اردو کی کتاب کے اندر تھا، پتہ نہیں میٹرک کلاس کی کسی کلاس میں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 17 حملے کیے ہندوستان پر، اور ان کا سب سے مشہور حملہ جو کیا تھا، سومنات کا مندر توڑ دیا تھا انہوں نے، سومنات کی فتح، جس کے اوپر جو ہے آپ کی میٹرک کلاس میں سومنات یہ ہے کہ سو کہتے ہیں 100 کو، اور منات ان کا کوئی خدا ہے، نعوذ باللہ بھگوان کا نام ہے نا، تو سومنات وہ ایسا مندر ہے، سب سے بڑا مندر تھا وہ، اس کے اندر ایسا بت بنایا ہوا انہوں نے سونے کا پورا، اور اس میں جو ہے وہ ہوا میں محلق ہے۔ اب ہوا میں کس طریقے سے، ابھی آپ الیکٹرو میگنیٹزم پڑھو گے تو وہ پتہ چلے گا، ادھر انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اب لوگ آ کے وہاں پر ہندو کیا ہو رہے ہیں، وہاں بھائی یہ تو اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں ہے، تو اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ مطلب وہ تو ان کی ایسے ہی عقل ماری ہوئی تھی، مگر یہ ہے کہ ایک وہ الگ سا مطلب یہ میتھمیٹیکل اور فزکس وغیرہ اس کے اندر انوالو کر کے اس کو اس طریقے سے کیا ہوا تھا، تو وہاں پر اس کو فتح کیا سلطان محمود غزنوی نے، 17 حملے کیے، اس طریقے سے یہ چلتا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے